بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد اسلام میں ایک عقیدہ جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہے۔ جہاد دراصل ہر اس کوشش کو کہا جاتا ہے جو دین اسلام کی حفاظت کے لیے کی جائے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کی جائے یا مسلمانوں کو ظلم سے بچانے کے لیے کی جائے، ہر اس کوشش کا نام جہاد ہے۔ کبھی وہ کوشش زبان سے بول کر کی جاتی ہے، کبھی وہ کوشش پیسہ خرچ کر کے کی جاتی ہے، اور کبھی وہ کوشش ظالموں کے خلاف ہتھیار اٹھا کر اسلحہ استعمال کر کے اور قتال کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری کوششیں جہاد کہلاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاد کو مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں آتا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تم پر اللہ نے جہاد فرض کیا ہے چاہے وہ تمہیں ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہاد کی اجازت دی ہے کہ اب اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اس سے قتال کر سکتے ہو، اس سے جنگ کر سکتے ہو۔ غیر مسلم دراصل جانتا ہے کہ مسلمانوں میں جب تک یہ جذبہ جہاد رہے گا اور شوق شہادت رہے گا، ان پر غلبہ حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ کوشش، یہ جہاد، یہ فریضہ ختم ہو کر رہ جائے۔ اس لیے جب انگریز ہندوستان سے گیا، اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان تعداد میں کم ہیں اور اسباب میں کم ہیں، لیکن شکست ماننے کو تیار نہیں، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے غور و فکر کیا، انہیں سمجھ یہ آیا یہ دین اسلام سے محبت بہت کرتے ہیں، اپنے نبی سے محبت بہت کرتے ہیں، اس کے خلاف کسی نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یہ جہاد کو عبادت سمجھتے ہیں، اپنی جان قربان کرنا اسلام کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اپنے دین اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اس کو لازم اور ضروری سمجھتے ہیں اور عبادت سمجھتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک شخص کو اٹھایا، اس سے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کروایا، اور پھر اس سے کہا کہ یہ اعلان کرو کہ جہاد اب لازم نہیں ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال مسلمانوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے جہاد فرض ہے اور قیامت تک کے لیے یہ جاری رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے مجھے مبعوث کیا گیا اور بھیجا گیا، اس وقت سے جہاد جاری ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک قیامت نہ آ جائے، یہاں تک کہ میری امت کا آخری حصہ دجال کے ساتھ جنگ کرے گا اور اس کو قتل کرے گا۔ یعنی کہ بات یہ ہے کہ جہاد جاری رہے گا جب تک کہ شر کو فیصلہ کن شکست نہ ہو جائے۔ اور جہاد اصل میں کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ دین اسلام کے پھیلنے کے اندر جو رکاوٹیں ہوا کرتی ہیں، ان رکاوٹوں کو ہٹایا جا سکے۔ جہاد اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ زمین پر جو فتنہ فساد ہے وہ ختم ہو جائے، امن عام ہو جائے، اللہ کا دین اور مسلمان غالب ہو جائیں اور کفر اور کافر جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ جہاد اب دیکھا جائے اس کی دو اقسام ہیں، ایک تو جہاد دفاعی ہے اور ایک جہاد اقدامی ہے۔ جہاد اقدامی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ کافروں کے کسی ملک پر جو ہے جا کر اقدامی جہاد کریں۔ سب سے پہلے اس میں جا کر اسلام کی دعوت دی جاتی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اس کے بعد اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے انہیں کہا جاتا ہے کہ جزیہ اور ٹیکس دو، تم اپنے مذہب پر رہو گے، حفاظت ہم کریں گے، قانون اسلام کا چلے گا۔ اگر اس بات پر بھی تیار نہیں ہوتے پھر ان سے قتال کیا جاتا ہے اور جنگ کی جاتی ہے، اور پورے اس کے آداب ہیں۔ اس میں بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، اس میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، اس میں بوڑھوں بزرگوں بیماروں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، اس میں فصلیں برباد نہیں کی جاتی، اس میں جانوروں کو تباہ و برباد نہیں کیا جاتا۔ اب ظاہری بات ہے جو مقابلے میں آنے والا ہے اسی کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور یہ تو ضروری ہے تاکہ فتنے کو ختم کیا جا سکے۔ دوسری قسم ہے جہاد دفاعی،
یعنی کہ کفار مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں تو وہاں کے جو رہنے والے مسلمان ہیں ان پر لازم، ضروری اور فرض ہو جاتا ہے وہ جہاد کریں، سب سے پہلے ان کی فوج پر، اور اگر فوج سے کنٹرول نہ ہو اور اس وقت کا حاکم اعلان کر دے کہ سبھی جنگ کریں، ایک ایک بچے پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، جیسے کہ نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ کنٹرول نہ کر سکیں یا غفلت دکھائیں تو آس پاس کے جو ممالک ہیں جو ان کے ساتھ لگتے ہیں ان پر فرض اور لازم ہو جاتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ کبیرہ کرنے والے ہوں گے، فرض عین کو چھوڑنے والے ہوں گے۔ عام حالات کے اندر وہ جہاد فرض کفایہ ہے، عام حالات کے اندر، لیکن جب حملہ ہو جائے تو اس انداز کے اندر پھر ان کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے جہاد کرنا یہ فرض عین کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہت ساری فضیلتیں ہمیں بتائیں اور سمجھا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو میرے راستے میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، ان کو مردہ مت کہو۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ ان کو مردہ سمجھو بھی مت۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت زید بن ثابت، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرمایا کہ انسان اگر خود نہیں جا سکتا تو کسی مجاہد کو اسلحہ دے کر اور دیگر سامان دے کر اگر تیار کر دیا جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان خود جہاد کے اندر شریک ہے، یا مجاہد کے گھر والوں کے پیچھے حفاظت کر کے، ان کے دیکھ بھال کر کے انسان جو ہے یہ عظیم فریضہ اس کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی یہ خواہش نہیں کرے گا کہ مجھے دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، اس لیے کہ نعمتیں بڑی عظیم ہوں گی، لیکن جو شہید ہو کر آیا ہے اس کو اللہ جو مقامات دیں گے، جو درجہ عطا فرمائیں گے، اس پر وہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ اتنے بڑے انعامات مل گئے، میں دوبارہ سے تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں تاکہ مجھے یہ درجات اور تیری خوشنودی دوبارہ سے حاصل ہوتی چلی جائے۔ اسی طرح سے حدیث کا مفہوم ہے کہ شہید اپنے خاندان کے 70 لوگوں کے حق میں سفارش کرے گا اور انہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس عظیم فریضے کے فرض ہونے پر اور اسی طرح سے اس کے عبادت ہونے پر ایمان و یقین رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر جو لوگ اس راستے کے اندر چل رہے ہیں ان کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔